صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سارے صحابیوں کا سردار، علی نبی سردار، حسن حسین نبی سردار، عمر فاروق عثمان غنی نبی سردار. پھر ایک اور گا معراج شریف کی راتی جڑا وہ رفیق نبوت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ جڑا وہ سنگیا اس رات اس آسمان سے گلاں باتاں اس خادم نے اس رفیق نے جنہاں گلاں باتاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نال کیتیاں. قرآن نہ تو خاموش، قرآن میں تو کوئی. جبرائیل علیہ السلام نے جنہاں گلاں باتاں نبی علیہ السلام اور نال اس راتی کیتیاں قرآن میں تو نہیں لکھی. ہجرت کی راتی جڑا رفیق نبوت ایک اور رفیق نبوت ایک اے رفیق رفیق کا معنی ہوتا ہے ساتھی، نبوت کا ساتھی. نبی کے نام جڑا ہے زمین تو ٹر کے ساتھی جا رہے ہیں، وہ آسمانوں پہ ٹر کے جا رہے ہیں. اس ساتھی کو جڑیاں گلاں باتاں رات میں ہوئی انہوں نے اللہ پاک نے قرآن میں لکھا. ثانی اثنین ہما فی الغار، ثانی اثنین ہما فی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہجرت کی راتی مکے والیاں ابو جہل اور مکان کا محاصرہ کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے فرمانے کہ میرے کو ان مکے والوں نے کچھ امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امین سمجھ لیا. کسی کے کوئی پیسے، کسی کی کوئی سون زیور، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اے امانتاں جن اے تو نہیں دینیاں تو میرے بستر دیتے نا بالکل آرام نال کھا جا، کوئی ڈر خطرہ نہیں، کوئی خوف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں کہ کسی قسم کا ڈر خطرہ کوئی ڈر خطرہ ملتے گلا. اسی واسطے کسی آخر نا یہ بستر آرام سے بے خوف و خطر تھے، یہ بستر آرام سے بے خوف و خطر تھے، اور وہ غار میں معبود الہی کی سپر تھے، وہ غار میں معبود الہی کی سپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں اٹھے تو کتنے گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو فرمایا ابو بکر صدیق میں ہجرت کی اجازت ہوگی. اگر کسی خادم تیار آئے 2 سواریاں کرا مہینے تو خرید کے رکھے ہیں. رات کا ٹائم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے طور پہ جس وقت مکہ شریف تو باہر نکلنے لگے، ایک بندہ اس
ابو بکر صدیق نے چھان لیا نبی پاک اور انس سے تو پوچھتا ابو بکر نال کوئی؟ فرمایا رجل یاتی السبیل کہ میرے نال ایک ایسا آدمی میرا من رستہ پسند ہے. اس بندے سمجھا با کوئی ہے وہاں راہ پوچھتا بھائی شام میں یا لبنان میں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی اے نیت مراد ہے یہ وہ بندہ جڑا من جنت دا راہ یہ کہ غار ثور کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے کہ رستہ بڑا سخت ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنگے پیروں کے دیکھ وہ پتھر لگن لگتے پیر زخمی ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موڈیوں سے کہا پہاڑ کے مڈو چایا کہ وہ غار کے دوئے کے جانا ہے کہ وہ پہاڑ بڑا مشکل پہاڑ کتاباں لکھتے 3.5 گھنٹے کا وہ سفر بلکہ وہ اتنا مشکل پہاڑ ہے کہ ہوں سعودی عرب کی حکومت نے غار ثور دے اگے پہاڑ مقرر کر دیا تھلے پہاڑ دے مڈ پولیس لوٹی جو راستہ مشکل ہے تو بندے جس وقت تو جاننے پہاڑ کے بچکار جس لئے پہنچ کے درمیان لے کے اگے نہیں چاہ سکتے اسے کو ڈہ کے مار جانا. کئی بندے فوت ہوئے کئی بندے مرے. ہمیوت مجھ سور کھلونے اگو راہ میں جا کر رہ گئے نہ آگے دیکھنا پیچھے اتنا مشکل ہو رہا. اللہ پاک نے میں اس رستے کے اتنے چڑھنے کی توفیق دی تھی. راہ ثور دے اللہ پاک نے جانے کی توفیق دی تھی. میں تو دل سوچیا وہ اگر کسی آدمی کا اپنا نکا جا بچہ ہوگے اکلوتا بیٹا ہوگے نکے بچے سال 1.5 گلے دہتیاں تو اتنے اللہ پاک اس میں بچہ دے گے وہ بڑا ہی پیارا ہوگا. جی وہ دل ہوئے نا میں وہ بچہ اپنے چاہ کے تو ثور پہاڑ کے چڑھ کے غار ثور کے چلا جاتا بڑی مشکل کا. ابو بکر صدیق کیا ہی تیری شان ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہاڑی جو اتنے اپنے موڈیوں سے چاہ کر کسی سے پکا تائیں سے ضروات ایگری آلہ ہمارا ایگری آلہ لکھتا ہے ابو بکر آنگا بدوشت گرم ولے این حدیثت سے جائے شدف. ایک رافضی مصنف ہے حملہ ادریس اور دیکھو لکھتا ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنگ قدم زخمی ہونے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موڈیوں کو چاہ کے غار کے وچ لے گئے اور آدھا ولے ان حدیثت سے جائے سکے اور ایک بڑی حیرانگی بھی جانا کہ در تک
چنا قوت آیت پدید کے بارے نبوت توانت کسی تو بڑی حیرانگی کی گل ہے جو نبوت کا پار اٹھا کے لے جانا یہ بڑا ہی مشکل ہے. ثانی اثنین وما فی الغار اللہ ایک نا مشہور مثال بنی ہوئی ہے. بس کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا منہ سخت دوست ہوئے منہ سخت آپ انہوں کا تعلق دوستی کا بہت زیادہ ہوئے تو اردو کے مثال بنی ہوئی ہے فلانا فلانے کا یار غار. یہ مثال کدوں بنی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ محفل غار یہ انہوں نے بنی. مکے والے کوٹھے کا محاصرہ پیچھے کھلوتے ہیں فجری تک سویرے اندروں حضرت علی نکلے ابو جہل نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں حضرت علی نے فرمایا نہیں کہ پتہ کہاں پتہ لگا میں نبی علیہ السلام اور اجراتی نکل اور نبی علیہ السلام اور انبیاء ڈھونڈا میں سارے مکے والے پہ انعام مقرر ہو گیا جڑا ابو بکر صدیق نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھی 100 اونٹ اس نے انعام دیا. ایک انعام بھی لالچ پیچھے ہر بندہ دوڑ کھلو یہاں تک کہ ایک پارٹی دیجیے ایک غار سو رہا اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا غار کے دروازے کے مکڑی نے حکم دیتا جالا تان دے دور مکڑی اور جالا تان کبوتری نے حکم دیتا کہ انڈے پہ چڑھ دیے گئے ایسے چھوٹا سا اللہ پاک نے درخت پھر وہ بیٹے کبوتری والے بنا کے انڈے بیچے مکے والے جس وقت اتنے پہنچے اگے ویچے تو غار جدی اگے جالا پہنیا پیا آخر لگے غار بڑو نہ کہ جالا جڑا ہے کتروٹ والا انڈے بھی ضرور پا دیا کہ اللہ پاک کی قدرت دیکھو مکڑی کے جالے کو اللہ پاک نے کی مضبوط قلعے والا کام لے لیا جن ایک آدمی کسی قلعے کے اندر آئینی قلعہ ہو گئی لوہے کا قلعہ ہو جن پودے محفوظ ہے اللہ پاک نے مکڑی کے جالے کو قلعے والا جس وقت مکے والے ایک پارٹی میں نیچے پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق تھلے غار دیتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور ہوں پریشانی لائے کوئی بھائی ہو یہ دشمن پہ آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں گرفتار کرنا کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق غار میں جڑیاں گلاں کرتے ہیں قرآن بن کے آ گیا پہلے محنت کر چکے جبرائیل علیہ السلام نے گلاں قرآن میں نہیں آئی لا تحزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ابو بکر
تو غمگین نہ ہو. غمگین کے سوال کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر نا دو لفظ ہیں، ایک خوف کا لفظ، ایک حزن کا. جو کدے اپنی جان دیتے کوئی خطرہ ہوئے، اپنی جان دیتے اتنے خوف کا لفظ استعمال ہے. موسیٰ علیہ السلام جس وقت تو چھوٹا سٹتے وہ بن گیا تھا کہ اس چھوٹے کو نسبے نسبے کو اور اٹھے خطرہ اپنی جان میں ملنے کا یا اور کسی کا، تو فرمایا قلنا لا تخف، قلنا لا تخف. موسیٰ ستے کو لو ڈر ایک ان کو نہیں ہے، جس لیے اپنی جان کا کوئی خوف خطرہ ہوئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خوف. کہ جس وقت ایک محبوب ہوئے، بیٹا ہوئے، اپنا پتر ہوئے، ساتھی ہوئے، کہ اس سے کوئی مصیبت تکلیف آوے، وہ جڑا غم انسان میں لائق ہوں اس عربی زبان میں حزن آتے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہ یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنی فکر ہے کہ یوسف علیہ السلام ہے وہ پترے کا غم یا اپنی جان کا غم. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اسے حزن کا لفظ آیا. انما اشکو بثی وحزنی. کون کو اٹھے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ان الذين قالوا ربنا الله، جنہیں گلا کی سادہ مشکل کشا ہے اللہ، سادہ حاجت روا. ان الذين قالوا ربنا اللہ، جنہیں مشکل کشا تے حاجت روا. ایک خدا نے بنایا، تکلیف آئیاں، مصیبت آئیاں، مصیبتوں کے خلاف آ گئے تننا کا سادہ مشکل کشا ہے کو خدا کہ نہیں. مصیبت آئی یہ خنگاہ کے طور کھلوتا، یہ تیر دکھارے گا جا سلام دریا تجھے مشرو کو یا تو جہنمی بنیا. کئی باری کئی بلی عقیدے والی عورت ہوں بیویاں آن کے وہ تیرا جاتک بمار ان کو کھایا کہ فلانے خنگاہ تو رو رہا ہے کہ بندے فلانے حضرت حسین نے گھوڑے فلانے ٹٹوے کو لگانے یہ دبا لے جا. سجیو کھبیو مطلب ہے کہ اتنی تقریر کتنی تبلیغ انہیں مشرقہ کرنے تو اس میں کتیاں کر گیا. کہاں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ توحید دیتے ڈٹ جاؤں. ایک اللہ نو اپنا مشکل کشا حاجت روا، اللہ نو حاضر ناظر سمجھیں، اسی نو ہی عالم الغیب سمجھیں، اسی نو ہی مختار کل سمجھیں. تو جس وقت ایسے عقیدے والا بندہ مرن لگ جائے تتنزل علیہم الملائکہ، فوت ہونے کے وقت فرشتے آ جاندے کہ فرشتے آن کے بہ رہے
فرشتے آتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے آتے ہیں کہ اے اللہ کے بندیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تخافوا خوف، تحزنوا حزن، دو لفظ. اللہ تخافوا کسی قسم کے اپنی جان کے بارے خوف نہ کرنے کو، موجے ہی موجے نہیں ہونے گا. تھوڑا میرے تو موجے نہیں بھرے، نکے نکے جڑے آئے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یقین ہونا وعدن ولا تحزنوا ان الذي حزن غامت دو یاد وابشروا بالجنہ تین جنت کی خوشخبری تم ہمارے کو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اکثر سنگی وہ ہے میرا جلدی جلدی روح کٹو. اچھا پوچھوانے اور بڑا ڈاکٹر بلاؤ ٹیچر لاؤ، بڑیا استادوں نے بلاؤ دام کرو. وہ کیا آدھا بھائی میں جلدی کرو تو میں جنت کی خوشخبری دے دے. میں دنیا تو تانگا میں تجھے جلدی فارغ کرو کہ میری روح اللہ کو داتے رہے خزن سے خوف علاقہ علاقہ اسے خزن کے سنوادن دوسرے شخص کے خوف خطرے کے متعلق کام کرے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بارے سے پڑھتا ہے یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا ابو بکر ان اللہ معنا، تحقیق اللہ نال ان اللہ معنا تیرے نال بھی. یہ نہیں فرمایا ان اللہ معین. موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے کولو اپنے بنی اسرائیلیے راتوں رات لے کے چلے. جس وقت اگو آ گیا دریا، سویرے سویرے فرعون دیا فوجاں بھی آپ کرنا تو پتہ ہے استاد المکرم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہوں سے کروڑ رحمت نازل فرماؤں کہ جلے شیخ القرآن ہے اس ملک کے اندر ایک واحد ہے شیخ القرآن. شیخ الحدیث کئی ہیں لیکن شیخ القرآن کا لقب ایک انہوں نصیب ہے. وہ خان جلے سبق پڑھا لیا ہے یہ ساتھ سے جس لے آ لیا ہے کہ اس طرح نال بیان فرمان دیا ہے. تو فرمان دیا ہے آگے آگے دریا کی موجیں، آگے دریا کی موجیں پیچھے فرعون کی فوجیں. آگے دریا کی موجیں پیچھے فرعون کی فوجیں. کالا صاحب موسیٰ انا لمدرکون. اگے دریا پہ موجہ مار گئے، پیچھے فرعون کی فوجاں پہ آندی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے صحابی آگے انا لمدرکون اسی پکڑے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے قال اللہ. موسیٰ علیہ السلام فرمانے ہر جگہ بات نہیں. ان معی ربی میرے نام میرا رب. ان معی اپنے نام صرف فرمانے ان معی ربی. تو اس مقام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نام ابو بکر صدیق ان اللہ معانا کہ اتھے معیت ربانی اتھے معیت الہی. اتھے لفظ ان معیہ ربی رب دا کہ اتھے لفظ ان اللہ اس میں اعظم اللہ کی
اس نے اتھے میت الہی، اتھے میت ربانی، اتھے مفرد دسیا اور اتھے متکلم مال غیر جمع دسیا۔ ان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اصل میں کافروں کی تدبیر ساری ناکام کر اس غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترائر آتا ہے۔ ابو بکر صدیق اور جڑا بڑا لڑکا وہ ساری دہلی مکے شہر کے داریاں بازاراں کے پورے حالات لے کے راتی جا کے غار میں رہندا کہ دستا جی تواڈے پیچھے آج فلانی جائی تک لوگ ڈھونڈ کے تو آنا چاہتے۔ ابو بکر صدیق غلام عامر بن فہرہ اس کی جیت گئی ساری گاڑیوں بکریاں پہاڑ سے چراندا، رات اندھیرا جسے پوندا غار کے بوئے بیان کے بکریاں دا سجرا دودھ چو کے برتن بھر کے غار کے گیٹ دے گیا۔ حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ کی انصیرہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی، انہوں نے بیت کی آئی وہ سجرا کھانا پکا کے کافراں کو لوٹ کے اپنے آپ میں چھپا کے ہنیرے کے وچگار دے تو کھانا پکایا۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی کی خدمت میں لگی ہوئی، بیٹا بھی خدمت میں لگا، غلام بھی خدمت میں لگا ہے، تو پھر سونا یار غار ہو گئے، سونا ثانیت میں اور پھر تیسری راتی جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے نے عرض کی تھی ابا جان اے اللہ کے رسول، کافر اپنے گھوڑے دوڑا کے تو خاموش ہو کے گئے، دور دور تک 50 میل تک تھوڑے پیچھے تھوڑے لیچے میں ہون گیا نا، آج کی گھر بالکل خاموش ہو کے آج دن بس محمد کے ابو بکر سارے ہاتھوں سے نکل اور انہوں کی تلاشی جڑی ہے نرم تو سست، لہذا ہوئے موقع تو پیچھے نکل کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتاں غار گزارنے تو بعد پھر مدینے شریف روانہ ہو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، فرمایا کافروں ساریاں تدبیراں ناکام ہو گئی۔ انہیں کہہ اسمبلی رویدان پاس کی گئی، بڑا پیپا چٹان بھی دیکھ بیٹھا ہے، ساریاں تدبیراں ناکام۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ پاک فرماتے میری بات ہمیشہ ہی بلند ہوں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب سے حکمت والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔